اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وصفینا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ علیہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الحکیم المکیم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ماہ ربیع الاول کا پاک مبارک مہینہ چل رہا ہے، اور اس میں آپ کے اور ہمارے آقا و مولا دونوں جہاں کے مالک و مختار سرور کونین حضور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد شریف کا یہ پاک مبارک مہینہ ہے، اور شروعاتی دنوں میں آپ تمام حضرات سے گفتگو کی تھی کہ عاشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پالیسی کیا رہے گی، اور اس میں ہم نے کافی باتیں ڈسکس کی تھی محبت اہل بیت کے تعلق سے، اور عاشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کب جسٹیفائی ہوتی ہے اس تعلق سے۔ اور آج میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہ وہ رسول ہے کہ جن کے صدقے وسیلے توسل سے اللہ رب العزت نے دیگر انبیاء کرام کی امت کے گناہوں کو بھی اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے وسیلے سے بخش دیا ہے۔ اور ہم اور آپ بہت خوش قسمت ہے، خوش نصیب ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، کہ یہ وہ نبی ہے جو امام الانبیاء ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں، جب آپ صحابہ کرام سے مخاطب سے آپ نے فرمایا کہ اے صحابہ میں کون ہوں، اے میرے صحابہ میں کون ہوں، آپ پوچھتے ہیں کہ اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ صحابہ صرف اتنا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں، اس کے آگے تو ہم نہیں جانتے، اللہ بہتر جانتا ہے، اور آپ جانتے ہو کہ آپ کیا ہو، ہم بس اتنا جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہو۔ اور جیسا کہ ابھی میں نے بات کہی کہ دیگر انبیاء کرام کی امتوں کے گناہ بھی اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے وسیلے سے بخش دیے، تو اسی موضوع پر آگے بڑھتے ہوئے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے صحابہ سے کہ میں کون ہوں، اور انہوں نے صرف اتنا کہا کہ ہم یہی جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے آگے اللہ بہتر جانتا ہے اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کیا ہے، پھر آپ پوچھتے ہیں کہ میری تعریف توریت میں اللہ کر رہا ہے، وہ تعریفیں کیا ہے تم وہ جانتے ہو؟ صحابہ کہتے ہیں کہ زیادہ تو ہمیں معلوم نہیں، لیکن اتنا جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک گنہگار امتی تھا جو توریت پڑھنے بیٹھا تھا، اور وہاں پر آپ کا نام مبارک آیا اور اس نے چوم لیا، اور اس ادا کو اللہ رب العزت نے اتنا پسند کیا کہ اس چومنے کی ادا کے وجہ سے اللہ رب العزت نے اس گنہگار امتی کے تمام گناہ کو بخش دیا تھا۔ تو عزیزان گرامی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت دیگر انبیاء کرام کی امت کے گناہوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وسیلے سے بخش رہا ہے، تو ہم تو امت محمدیہ ہے، اور اللہ رب العزت نے آقا سے وعدہ کیا ہے کہ میں امت محمدیہ کو دیگر امتوں پر ترجیح دے دوں گا۔
دیگر امتوں پر ترجیح دے دوں گا۔ اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب نے میری تعریف اس طریقے سے کی ہے کہ آنے والی تمام مخلوق بھی مل کر نہیں بیان کر سکتی، ایسی میرے محبوب نے میری حمد و ثنا کی ہے۔ تو لہٰذا میں میرے محبوب کی امت کو دیگر تمام امتوں پر ترجیح دے دوں گا، دیگر تمام امتوں پر ترجیح دے دوں گا۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت نے آقا کو احمد المختار کہہ کر پکارا ہے، احمد المختار، کہ اللہ رب العزت نے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی ہے وہ احمد المختار، سب اختیارات کے ساتھ آپ کو نوازا ہے۔ اب اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں اپنے آپ کو پہچانواؤں تو میں نے تاجدار کائنات حضور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خلق کیا۔ یعنی کہ اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کنتو کنزن مخفیہ سے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں اپنے آپ کو پہچانواؤں، تب میں نے امام الانبیاء کو خلق کیا۔ عزیزان گرامی، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اپنی پہچان دلوانے کے لیے اللہ رب العزت کسے چن رہا ہے، کہ جو اللہ کو بہت ہی محبوب ہے اور جن کو اللہ رب العزت نے احمد المختار کہہ کر پکارا ہے، یہ وہ حضور سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اب یہ ایک کن تو ہم نے دیکھا، اب آگے جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرماتے ہیں، اور ابھی میں نے شروعات میں جو حدیث مبارکہ بیان کرنے کا شرف حاصل کیا اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنا چاہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کنتو نبیًا و آدم و بین الماء والطین، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، یعنی کہ میں اس وقت بھی اللہ کے یہاں امام الانبیاء خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا، جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے میں اس وقت بھی اللہ کا رسول تھا، اللہ کا رسول تھا۔ عزیزان گرامی، یہ بہت ہی ایمان تازہ کر دینے والی حدیث مبارکہ ہے۔ اکثر جب بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی یہ شان مبارکہ سنتے ہیں تو ہمارا ایمان کی تر و تازگی ہو جاتی ہے کہ آقا کی کیا شان ہے، کہ جب آدم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، پانی اور مٹی کے درمیان میں آقا فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی اللہ کے یہاں خاتم النبیین تھا اور اللہ کا رسول تھا۔ تو یہ دوسرا گن تو ہم نے دیکھا۔ اب تیسرا گن تو ہم دیکھیں گے۔ پہلے گنتوں سے ہم نے اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا، ان کو جانا۔ دوسرے گنتوں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی رسالت کے بارے میں ہم نے جانا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم جو فرماتے ہیں اپنے آخری خطبے کے اندر، جب آپ حجۃ الوداع سے مدینے واپس لوٹ رہے تھے تو غدیر خم پر آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ تو پہلے گنتوں سے اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کا اظہار کیا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں اپنے آپ کو پہچانواؤں تو میں نے حضور سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو خلق کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی اللہ کے یہاں خاتم النبیین اور امام الانبیاء لکھا جا چکا تھا، اللہ کا رسول تھا، جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے۔ اور پھر آخری خطبے میں آپ نے یہ فرما دیا کہ جو جس کا میں مولا ہوں اسی کے علی مولا ہے۔ تو یہ تینوں کنتوں کو پر ہمارا ایمان ہونا بہت ہی ضروری ہے، اور بس کہنے کا مقصد یہی تھا کہ جو حقائق ہے اس کو ہم پورا جانیں اور سچے اور پکے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنے۔ اور بے شک اللہ رب العزت جب دیگر انبیاء کرام کی امت کے گناہوں کو حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے بخش دیتا ہے تو ہم تو امت محمدیہ میں ہیں، اور یقیناً آقا کی محبت کو ہمارے سینوں میں اس طرح بسائے رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العزت ضرور ہمارے اور آپ کے گناہوں کی معافی فرمائیں گے۔ اور جو حکم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں
کہ کس طریقے سے ان سے محبت جسٹیفائی ہوتی ہے، تو ان کے قرابت داروں سے بھی ہمیں اتنی ہی محبت کرنی ہے، ان کے گھر والوں سے بھی اتنی ہی محبت کرنی ہے، ان کے اصحاب سے بھی اتنی ہی محبت کرنی ہے۔ ان تمام کی محبت کو ہم سینے میں لازمی سمجھیں گے، سینے میں بسائے رکھیں گے، تب ہم سچے عاشق رسول کہلائیں گے۔ بس اسی کے ساتھ میں آپ سے رخصتی چاہتا ہوں، آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالیٰ اور گفتگو ہم کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔